کبھی وفاقی کابینہ سے انکار سامنے آتا ہے، کبھی قومی اسمبلی کی قرارداد سے ویٹو کیا جاتا ہے، کبھی اتحادیوں کی پریس کانفرنس اور مشترکہ اعلامیہ سامنے آتے ہیں تو کبھی پارلیمنٹ فنڈز کی گرانٹ کا بل مسترد کر دیتی ہے۔ تاہم پنجاب الیکشن سے بچنے کا کوئی قانونی آئینی راستہ ماہرین کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو آج پورے 90 دن بھی ہو گئے ہیں۔ آئینی اور قانونی طور پر اب تک پنجاب میں عام انتخابات ہو جانے چاہیے تھے، لیکن اسمبلی کی تحلیل کے 3 ماہ بعد بھی تخت لاہور پر عوام کے منتخب نمائندوں کے بجائے نامزد نگراں حکومت فائز ہے۔ اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ نہ جانے ایسی کیا مجبوری ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اب مذاکراتی حل کے لیے ابھی تک کوئی کوشاں نظر نہیں آتے ہیں۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں 2 ممتاز قانوندان، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ ہیں اور بیرسٹر سعد رسول صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، ذرا آپ ایکسپلین کیجئے، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ہے کہ کسی معاملے کے اندر آج جیسے کہ ہماری سپریم کورٹ نے جو احکامات جاری کیے پنجاب الیکشن کے حوالے سے کہ رقوم فراہم کی جائیں، جاری کی جائیں وزارت خزانہ کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مخاطب کیا گیا، حکم اسٹیٹ بینک کو یہ دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت ذرا بیان کیجئے گا کہ اسٹیٹ بینک کو کیوں کہا گیا ہے؟ جی، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک آئین پاکستان کو بحال بلکہ کرنے کا ایک حکم جاری ہوا ہے۔ دیکھیے، ہو یہ رہا ہے کہ رقم تو الیکشن کمیشن کو درکار ہے، یہ رقم عام حالات میں فائنانس ڈویژن کے حکم کے تحت چلی جانی چاہیے تھی۔ اب فائنانس ڈویژن یہ حکم دینے سے انکاری ہے، انہوں نے پارلیمان سے بھی ایک حکم جاری کروا دیا کہ یہ رقم نہ دی جائے، جبکہ آئین پاکستان اس بات کا متقاضی ہے کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے لیے جو کوئی بھی رقم درکار ہے وہ الیکشن کمیشن کو دی جائے۔ تو سپریم کورٹ نے اب ڈائریکٹلی براہ راست یہ حکم دیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ فائنانس ڈویژن کی طرف سے حکم نہیں بھی آیا، اگر یہ پارلیمان سے بھی انہوں نے ایسا ایک حکم یا ریزولوشن حاصل کر لی ہے جس کا مقصد آئین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے، تو ان سب چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آئین پاکستان ہر چیز سے برتر ہے، وہ پارلیمان سے برتر ہے، وہ اصل ہماری ریاست جو ہے اس کا وہ ستون ہے۔ لہٰذا آئین پاکستان پہ عمل کرنے کے لیے جو کچھ رقم بھی درکار ہے وہ براہ راست اسٹیٹ بینک کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رقم مہیا کی جائے الیکشن کمیشن کو، اور جو کوئی کاغذی کارروائی ہے، اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے کوئی کارروائی کرنی ہے، فائنانس ڈویژن نے کوئی کارروائی کرنی ہے، اپنے کاغذوں میں کچھ لکھنا ہے، اس کا کسی کھاتے میں اس رقم کو ڈالنا ہے، تو وہ کرتے رہیں، وہ احکامات بھی انہوں نے دیے ہیں، لیکن براہ راست اسٹیٹ بینک کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ پیسے منتقل کریں۔ تو اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، نہیں دیکھیں، سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں آئین کے آرٹیکل 84 کے تحت انتظامیہ جو ہے، جو حکومت ہے وہ کرتی ہے، وہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسمبلی سے اس کا جو ہے اپروول لے لیا جاتا ہے، اسمبلی کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے معاملہ بجٹ میں یا کسی منی بجٹ کی شکل میں۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم آئین کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اس کی کوئی بھی وہ وجہ بتائیں، لیکن یہ ان کا ایک اعلانیہ ان کا ایک موقف ہے، اور اسی موقف کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے پارلیمان سے، جہاں ان کی اکثریت ہے، قرارداد پاس کرا دی ہے۔ اب یہ تمام باتیں آئین کے خلاف ہیں، آئین کی جو ایک ضرورت ہے اور جو الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے آئین پر عمل کرنے کے لیے، اس کے خلاف ہیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے براہ راست اسی لیے حکم اسٹیٹ بینک کو دے دیا۔ اب ان کا یہ کہنا کہ چونکہ قومی اسمبلی نے کہا ہے یا نہیں کہا کہ یہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ آئینی پوزیشن ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آئینی پوزیشن یہ ہے کہ جو رقم درکار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ دینا حکومت پاکستان کا اور پاکستان کی پارلیمان کا فرض ہے۔ جو کوئی بھی اقدامات ان کو اٹھانے ہیں یہ رقم مہیا کرنے کے لیے، وہ اقدامات ان کو اٹھا لینے چاہیے تھے اب تک۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے، وہ کمپلیٹ جسٹس بھی کر سکتے ہیں، آئین میں اس کی طاقت ان کو حاصل ہے، وہ کسی بھی آئینی ادارے کو، قانونی ادارے کو حکم دے سکتے ہیں کہ وہ کام کرے جو اس کو آئین اور قانون کے تحت کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں کر رہے۔ لہٰذا چونکہ حکومت وہ کام نہیں کر رہی جو آئین کے تحت اس کو کرنا چاہیے، رقم فراہم نہیں کر رہی، اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹلی اس لیے حکم دے دیا گیا کہ وہ کام کیا جائے جو اس کو کرنا چاہیے تھا عام حالات میں
حکومت کے حکم کے تحت، اب سپریم کورٹ کے حکم کے تحت یہ کام کرنا ہوگا، اور اس کے راستے میں نہ حکومت حائل ہو سکتی ہے نہ پارلیمان۔ دیکھیں اب جس ذہنی سطح پہ حکومت پہنچ گئی ہے تو وہاں شاید ان کو یہی لگے کہ یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، جانے دو تین افسران کو، لیکن جو ہماری معیشت کی اس وقت حالت ہے اس میں اسٹیٹ بینک کا ایک کلیدی کردار ہے۔ اسٹیٹ بینک کے یہ بہت سینئر افسران ہیں جو پیش ہوئے، اور کل کو اگر یہ حکم نہیں مانتے تو گورنر اسٹیٹ بینک کو خود پیش ہونا پڑے گا۔ کیا یہ گورنر اسٹیٹ بینک کی قربانی دیں گے، ڈپٹی گورنر صاحبان کی قربانی دیں گے، کہاں تک یہ جائیں گے؟ کیا یہ پورے اسٹیٹ بینک کو تہ و بالا کر دیں گے صرف ایک مقصد کے حصول کے لیے کہ الیکشن نہ ہو اس ملک میں؟ معیشت کی حالت کیا ہے اس وقت؟ مجھے تو حیرت ہے کہ یہ ملک کے ساتھ کس نوعیت کا ظلم ہے جو کرنے حکومت جا رہی ہے، اور صرف جمہوریت سے کے خوف سے۔ تو مجھے اب امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، دعائی کی جا سکتی ہے کہ پیسے فراہم ہو جائیں گے، اس کے بعد اگلا ایک مرحلہ ہوگا، اس کے بعد آپ کو انتظامی جو افسران ہیں ان کی ضرورت ہوگی، وہ اسکول سے ٹیچر صاحبان کو لیا جائے، محکمہ تعلیم سے، یا وہ عدلیہ سے درخواست کی جائے کہ وہ فراہم کریں وہ لوگ جو الیکشن کا انعقاد کریں گے، پریزائڈنگ آفیسرز، ریٹرننگ آفیسرز، ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی ضرورت بھی پڑے گی، اس کے لیے پولیس ہو یا پھر رینجرز ہوں، ان تمام اداروں کو بھی سپریم کورٹ حکم دینے کی استطاعت رکھتی ہے۔ لہٰذا اب سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ آئین پاکستان کوئی کھلونا نہیں ہے کہ اس سے جب جی کرے کھیل لیا اور جب جی کرے تو اس کو کسی طاق پہ رکھ دیا۔ سپریم کورٹ نے اب آئین پہ عمل کرانا اپنی ذمہ داری سمجھ لیا ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی گفتگو نہیں کرنا چاہتی، مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، اب بات بالکل برعکس ہے، اور وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ شاید منصوبہ سازی یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کو نااہل نہیں کر دیا جاتا، ان کو جیل میں نہیں ڈال دیا جاتا، اس وقت تک الیکشن نہیں کرانے۔ اس وقت تو بات یہاں تک ہو رہی ہے کہ کیا اکتوبر میں بھی الیکشن کرانے ہیں یا نہیں کرانے، اس سے پہلے بھی کوئی ہیلا بہانہ کیا جائے، کسی قسم کی ایمرجنسی لگائی جائے، کچھ صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ الیکشن نہ کرانے پڑے۔ تو اس وقت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہدف ہے صرف، اور وہ عمران خان صاحب کی ذات ہے کہ جب تک ان کو سیاست سے باہر نہیں کیا جاتا تو الیکشن نہیں ہوں گے۔ اگر یہ مقصد ہے اس وقت حکومت کا تو پھر ظاہر ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ مذاکرات کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ مذاکرات کے نتیجے میں شاید انہیں ماننا پڑے کہ اچھا مئی میں نہیں، ہم ترمیم کر لیتے ہیں، الیکشن اگست میں کرا لیجئے، لیکن وہ نہیں کرانا چاہتے۔ یہ تمام اگلے جو چند ماہ ہیں ان کے لیے شاید ایک قلیل مدت ہے، اس میں وہ تمام اہداف وہ حاصل نہ کر سکیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی معقول بات سمجھ میں نہیں آتی۔